صلی علی رسولہ الکریم اما بعد عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یأتی علی الناس زمان لا یبالی المرء ما اخذ منہ من الحلال ام من الحرام او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا کہ آدمی کو پرواہ نہیں ہوگی کہ جو وہ مال لے رہا ہے وہ حلال ہے یا حرام ہے، جائز ہے یا ناجائز ہے۔ اس حدیث مبارکہ کا مطلب بالکل واضح ہے، اور جس زمانے کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے بلا شبہ وہ یہی زمانہ ہے۔ آج دنیا میں مادیت پرستی عام ہو چکی ہے، پیسہ کمانے کی ہوس جو ہے وہ عام ہو چکی ہے۔ جب سے سرمایہ دارانہ نظام رونما ہوا ہے اس وقت سے دنیا میں پیسہ کمانے کی ہوس لگی ہوئی ہے۔ لوگوں کو اپنا سوشل سٹیٹس بہتر کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ پیسہ کمانا ہے۔ ان کو اس بات کی کوئی فکر نہیں ہے کہ وہ جو مال کما رہے ہیں وہ حلال ہے، حرام ہے، جائز ہے، ناجائز ہے، بس پیسہ کمانے کی دھن لگی ہوئی ہے۔ اور امت میں دیندار سمجھے جانے والے لوگ کتنے ہیں جو حاصل ہونے والے مال، روپے، پیسہ اور کھانے پینے کی چیزوں کے متعلق یہ سوچنا اور تحقیق کرنا ضروری سمجھتے ہوں کہ وہ حلال ہے یا حرام ہے، جائز ہے یا ناجائز ہے۔ دنیا میں حلال و حرام کی تمیز اٹھتی جا رہی ہے۔ حلال و حرام کی تمیز کا اٹھ جانا یہ روح ایمانی کی موت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام مال کے متعلق جو تعلیمات ارشاد فرمائی، صحابہ کی زندگیوں پر اس کا کیا اثر تھا، اس کا اندازہ ان دو واقعات سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے۔ بخاری شریف کی ایک روایت ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک غلام تھا۔ اس نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں کچھ کھانے کے لیے کوئی چیز پیش کی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس میں سے کچھ کھا لیا۔ بعد میں اس غلام نے بتایا کہ یہ چیز اسے کیسے ملی تھی۔ اس نے بتایا کہ زمانہ جاہلیت میں اس نے کسی شخص کے سامنے خود کو کاہن ظاہر کیا تھا اور اس کو کچھ بتلایا تھا جس طرح کاہن لوگ بتلاتے ہیں، تو آج اس شخص نے اس کے بدلے میں یہ چیز کھانے کے لیے دی تھی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو جب یہ معلوم ہوا تو انہوں نے فوراً انگلی جو ہے وہ اپنے حلق کے اندر ڈالی اور جو کچھ پیٹ میں تھا سب کچھ باہر نکال دیا۔ اور اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک واقعہ منقول ہے کہ ایک شخص نے ان کی خدمت میں دودھ پیش کیا تو حضرت نے وہ دودھ قبول کیا اور اس کو پی لیا، اور اس شخص سے پوچھا کہ یہ دودھ تمہیں کہاں سے ملا تھا؟ تو اس شخص نے جواب دیا کہ فلاں گھاٹ کے اوپر کچھ لوگ زکوٰۃ کے جانوروں کا دودھ دو رہے تھے، میں ان کے پاس گیا تو انہوں نے مجھے بھی کچھ دودھ دے دیا۔ تو جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سنا تو انہوں نے بھی فوراً حلق کے اندر انگلی ڈالی اور سارا دودھ باہر نکال دیا۔ بلا شبہ ان دونوں واقعات میں ان دونوں بزرگوں نے جو کچھ کھایا پیا تھا وہ لا علمی اور بے خبری میں کھایا پیا تھا، جس کا یقیناً انہیں کوئی گناہ نہیں تھا، لیکن حرام مال کے متعلق
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात का उन पर इतना गहरा असर था कि वो इंतहाई खौफज़दा थे, और जब तक उन्होंने उस चीज़ को बाहर नहीं निकाल दिया उस वक़्त तक उनको चैन नहीं आया। ये थे सहाबा इकराम की ईमान की हालत, ये थे उनके कमाल एहतियात की हालत। आज हमें अपने हालात पर गौर करना चाहिए और हमें हर वक़्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फ़रमान अपने ज़हन में महफूज रखना चाहिए, जिसका मफ़हूम ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कोई गोश्त और जिस्म जिसकी परवरिश हराम माल के साथ हुई हो वो जन्नत में नहीं जा सकता, और ऐसा गोश्त और जिस्म जिसकी परवरिश हराम माल से हुई है जहन्नम उसके ज़्यादा लायक है। तो हमें अपने खाने पीने और अपना रुपए पैसा जो हम कमा रहे हैं उसके मुताल्लिक़ एहतियात करनी चाहिए, कहीं इस हदीस में जो वईद ज़िक्र हुई है उसके मिस्दाक हम ना बन जाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि वो हमें हराम माल से बचाए और हलाल माल खाने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और हलाल माल को हमारे लिए काफ़ी फ़रमा दे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।